جی آگے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پھر جب ہماری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا تھا تو اس خاتون نے مجھے کہا کہ میرے لیے بھی ایک گاؤن خرید کے لے کے آنا، یہ مجھے پسند ہے، میں آپ کو اس کی پیمنٹ کر دوں گی۔ جس دن ہم نے ایئرپورٹ پہ جانا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے 6 گھنٹے پہلے اپنے ایئرپورٹ پہ پہنچ جانا ہے۔ میں اس کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق رات 2:30 بجے میں پہنچ گئی ایئرپورٹ پہ۔ تو جب میں پہنچی ہوں تو اس کو میں فون کر رہی ہوں تو یہ میرا فون ہی نہ اٹھائیں کہ میں بلائنڈ ہوں، اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور میں نے بار بار ان کو کال کی، انہوں نے میری کال نہیں اٹھائی، اور خود یہ صبح تقریباً 5 بجے کے قریب آئی ہیں ایئرپورٹ، اور پھر اس کے بعد میرے گھر والوں نے مجھے خداحافظ کہا تو میں ان کے ساتھ اندر ایئرپورٹ میں چلی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اپنے کاغذات نکال کے دے، میں نے ان کو کاغذات نکال کے دیے۔ انہوں نے کیا چلاکی کی میرے ساتھ کہ جب انہوں نے میرے کاغذات ڈاکومنٹیشن ساری اپنی بورڈنگ کے لیے دی تو اس کے بعد میری انہوں نے ایف آئی آر اور وہ جو اینٹی نارکوٹکس والے انہوں نے تلاشی وغیرہ لے لی، سب کچھ ہو گیا۔ جب ڈاکومنٹیشن ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ باقی کاغذات تو مجھے واپس کر دیے، لیکن جو میرا ڈپارچر اور ارائیول والا میرا بورڈنگ پاس تھا جو اسلام آباد ٹو مدینہ تھا اور مدینہ جدہ سے اسلام آباد واپس آنے کا تھا، یہ دونوں بورڈنگ پاس میرے چھپا لیے۔ پھر جب میں تھوڑی دیر بعد، مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن میں اپنا سامان لے کر جب ویٹنگ ایریا میں پہنچی تو میں نے ان سے کہا کہ پلیز آپ مجھے یہ پانی کا گلاس پلا دیں۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا، اس کے بعد انہوں نے خود سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ کو میں صرف 1 عمرہ اور 5 دن صرف حج میں ہیلپ کروں گی۔ حالانکہ ہمارا 44 ڈیز کا پیکج تھا، اور یہ گروپ لیڈر ان کے ہسبینڈ تھے جن کا نام خرم سجاد ہے اور ان کی مسز کا نام رضوانہ یاسمین تھا۔ انہوں نے میرے سے یہ پرومس کیا کہ میں آپ کو فلی سپورٹ کروں گی۔ مورا منسٹری کے اندر بھی انہوں نے ایک بندے کے سامنے مجھ سے جو سجاد یلدرم کے پی ایس ہیں ان کے سامنے بھی انہوں نے یہ ایگری کیا کہ میں اس کا فلی طور پہ خیال رکھوں گی، اور یہ میری لائبلٹی ہے، میں ان کا خیال رکھوں گی۔ جبکہ ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے مجھے پہلے ویٹنگ ایریا میں ہی یہ بات کہہ دی کہ میں آپ کو صرف 1 عمرہ اور صرف 5 دن حج میں ہیلپ کروں گی۔ تو میں نے ان سے رضوانہ صاحبہ سے آرگیو کیا کہ کیا میں حج تمتع کر رہی ہوں تو کیا میں صرف 1 عمرہ کے لیے اتنی زیادہ اماؤنٹ دے رہی ہوں، تو باقی دن میں کیا کروں گی؟ تو انہوں نے مجھ سے یہ بحث شروع کر دی کہ آپ باقی دن ہوٹل میں رہیں گی۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں ایک بلائنڈ ہوں اور مجھ سے یہ زیادتی کر رہی ہیں، تو میں کیا کروں؟ میں خاموش ہو گئی۔ مین وائل ہماری فلائٹ کا ٹائم 3 گھنٹے بعد تھا، تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ویٹ کیا، اور پھر مجھے جہاز میں سوار کیا۔ تو اس وقت بھی انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی کہ انہوں نے اپنی جو سیٹ تھی وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ علیحدہ رکھی، بیک سائڈ پہ پیچھے بیٹھی، اور مجھے کسی اور خاتون کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ حالانکہ میں پارشلی بلائنڈ ہوں، انہیں میرے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا تاکہ انہیں مجھے ویئر اباؤٹ بتانے چاہیے تھے، کھانا سرو ہوتا ہے، واش روم جانا پڑ جاتا ہے، اور وہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جہاز میں جو کہ انہوں نے مجھے نہیں بتائے۔ خیر جب ہم مدینہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ہمارے پاسپورٹ لے لیے گئے، ہمیں بس میں انہوں نے چیک اینڈ بیلنس کر کے سارا کچھ کر کے ہمیں انہوں نے مدینہ میں مرکزیہ میں ایک ہوٹل میں پہنچا دیا گیا۔ ان خاتون نے پہلے دن مجھے یہ کہا کہ میں کسی وجہ سے بیمار ہوں تو میں آپ کے ساتھ حرم نہیں جا سکتی، جبکہ میں نے جانے کے 2 گھنٹے بعد ان سے ریکویسٹ کی کہ چلیں ہم چل کے باجماعت نماز پڑھتے ہیں عصر کی، تو انہوں نے مجھے صاف انکار کر دیا کہ جی میں تو نہیں جا رہی، اور میں بیمار ہوں، میں تو نہیں جا رہی۔ تو میں نے ادھر عصر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، کھانا کھایا، صبح اٹھے ہیں تو صبح انہوں نے مجھے اپنے پاس بیڈ پہ بٹھا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ میری لائبلٹی نہیں ہے، میرے ہسبینڈ کو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، پینک اٹیک ہوتے ہیں، تو میں جو آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی۔ میرے ذہن کو بہت بڑا دھچکا لگا، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتا رہی تھی کہ آپ پنڈی اسلام آباد میں خود موو کر لیتی ہیں، تو آپ ابھی بھی خود موو کریں، اور انہوں نے مجھے صاف طور پہ یہ کہہ دیا، واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ آپ اپنی زیارات بھی خود کریں گی، آپ اپنی شاپنگ بھی خود کریں گی، اور آپ اپنے مسجد نبوی میں بھی خود جایا کریں، یا کسی ہوٹل والے لڑکی سے ہیلپ لے لیں۔ جبکہ یہ میرے ساتھ گروپ لیڈر کے طور پہ گئی تھی، اور یہ میرے ساتھ شیئرنگ میں محرم کے طور پر میرے ساتھ تھی۔ انہوں نے سب سے بڑی چالاکی یہ کی کہ اس معذور کے ساتھ کہ جب وہ مجھے مورا منسٹری لے کے جا رہی تھی تو مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کیا اس بلائنڈنس کے بعد اگر آپ کے ساتھ کوئی ٹریول کرتا ہے تو آپ کو اس میں کوئی پیمنٹ ملتی ہے؟ کیا منسٹری آپ کو پے بیک کرتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوتا۔
میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ان کو یہ بتا دیا کہ جو بلائنڈ پرسن ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی ٹریول کرے تو اس کا کرایہ کوارٹر ہوتا ہے، جبکہ بلائنڈ کا کرایہ ہاف ہوتا ہے. یہ انٹرنیشنل لا ہے، ڈومیسٹک فلائٹس پہ بھی اور انٹرنیشنل فلائٹس پہ بھی. یہ رول ہمیں بہت پہلے سے پتہ ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں 2008 میں عمرہ کرنے اپنے والد کے ساتھ گئی تھی تو تب بھی یہ بات مجھے پتہ تھی اور اس وقت بھی ہمیں کنسیشن ملی تھی. یہ بات میں نے اس کو بتا دی، اس سے یہ زیادہ اوور ریئیکٹ کرنے لگ گئی میرے ساتھ، اور اس نے ایئرپورٹ پر بھی میرے ساتھ اوور ریئیکٹ کیا اس خاتون نے. اور اس کے بعد جب مدینہ پہنچے تو اس وقت ہوٹل میں بھی اس نے میرے سے مس بہیو کیا. میں خاموش ہو گئی. اگلے دن صبح میں تہجد کے وقت اور جو 2 روم میٹ تھی، ماں بیٹی تھی، ان کے ساتھ میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ تہجد کے وقت مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا. وہ جب جانے لگی تو میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائے، تو انہوں نے کہا چلے آ جائے. پھر میں تہجد کے وقت گئی اور پھر میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے اس نے ابھی سے انکار کرنا شروع کر دیا ہے تو میری پاس ٹائم شارٹ ہے. میں 40 دن کے پیکج پہ آئی ہوں، 44 دن کے پیکج پہ آئی ہوں، تو مجھے زیارات بھی اس نے کہا خود کرنی ہے، تو میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کروں کیونکہ مجھے باجماعت 40 نمازیں بھی پوری کرنی ہے مدینہ میں مسجد نبوی میں. تو میں نے سوچا کہ میں فجر کی نماز کے وقت نکلتی ہوں اور 11 بجے تک میں واپس آ جاؤں کیونکہ 12 بجے ظہر کی اذان ہوتی ہے اور باجماعت نماز ادا کرنی تھی. خیر میں نے ایک گاڑی بک کرائی اور اس گاڑی والے نے بھی مجھے بلائنڈ سمجھ کے مطلب ہینڈلنگ کی اور اس نے مجھ سے کرایہ زیادہ مانگا، جبکہ 10 ریال فی پرسن کرایہ بنتا تھا، لیکن اس کو سواریاں نہیں ملی، اس کی گاڑی بڑی تھی تو اس نے مجھ سے 80 ریال ڈیمانڈ کیے. جبکہ میں نے اس سے 10 ریال کا کہا تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ الون ہیں، آپ اکیلی ہیں اور میں عربی نہیں جانتا، میں اونلی انگلش بول سکتا ہوں. اور میں نے بھی اس کے ساتھ انگلش میں ہی ٹرانسلیٹ کی بات، اس کی سنی اور اس کو جواب دیا، مطلب آنسر کیا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے امیر حمزہ کے مزار پر لے جا کر انہوں نے اس شخص نے مجھے وہاں پہ بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ دیا. میں بہت پریشان ہو گئی کہ میں اس بلائنڈنس کے ساتھ میں کیسے موو کروں گی. میں مسجد قبلہ تین، احد پہاڑ اور میں بدر یا طائف یا اس طرح قبلہ تین یا قبا کیسے جا سکتی ہوں. تو مجھے ادھر 2 خواتین ملی جو وہاں پر باجرہ وغیرہ اور یہ کبوتروں کے لیے دانہ وغیرہ بیچ رہی تھی. تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ باجی آپ کو ہم ایک جگہ بتاتے ہیں، یہاں پہ اسٹاپ ہے، یہاں فٹ پاتھ پہ کھڑی ہو جائے، لیکن آپ نے نیچے بالکل نہیں اسٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا. اگر آپ نے ایک قدم بھی نیچے اتارا، سڑک پہ بہت ہیوی ٹریفک ہے اور یہاں پہ رول ہے کہ اگر کوئی شخص بھی اگر مر بھی رہا ہو تو جب تک پولیس اور ریسکیو کے ادارے نہیں پہنچتے تب تک آپ اس کو نہ کوئی میڈیکل ایڈ دے سکتے ہیں، نہ اسے ہاسپٹل میں لے کے جا سکتے ہیں. تو میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا اور میں بہت پریشان ہو گئی کہ اس خاتون نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا. خیر میں ایک گاڑی کو ہاتھ دیا تو ایک گاڑی رکی تو اس میں ایک سویڈن بندہ تھا. اس سے میں نے بات چیت کی تو اس نے بتایا کہ میں صرف انگلش بولنا جانتا ہوں. میں نے اس سے بات کر کے میں نے کہا مجھے زیارات کرنی ہے. انہوں نے مجھ سے 60 ریال میں بات طے کی اور پھر مجھے انہوں نے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا. پھر انہوں نے مجھے دوبارہ امیر حمزہ کے مزار پہ لا کر اور پھر انہوں نے مجھے احد پہاڑ دکھایا، اس کی زیارت کرائی. امیر حمزہ کے مزار پہ میں نے درود و سلام کہا. اس کے بعد انہوں نے مجھے مسجد قبلہ تین اور قبا کی مسجد قبا کے اندر نوافل پڑھنے کے لیے لے کر گئے اور پھر واپس مجھے مسجد نبوی میں لا کر چھوڑ دیا. جب مجھے وہاں پر میں واپس پہنچی تو پھر میں نے رات تک وہیں گزارا اور میں نے عشاء کے بعد نسک کے ذریعے سے اپنا ریزورٹ بک کروایا تھا، نسک کیب کے ذریعے روزہ پاک پہ جانے کے لیے. تو میں جب واپس آئی ہوں تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اس خاتون نے میرے ساتھ دوسرا بلنڈر یہ کیا کہ اس نے خود تو سعودی سم جاتے ساتھ ہی لے لی، جبکہ مجھے اس نے 4 دن گزر گئے، اس نے مجھے سم نہیں دلوائی. اور جب میں نے اس سے ناشتے پر یہ بات کہی تو اس نے مجھ سے صاف انکار کر دیا کہ جی میرے تو سر میں درد ہے تو میں تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. تو وہ اپنے ہسبینڈ کو کہنے لگ گئی، خرم صاحب کو کہنے لگ گئی کہ آپ اس کے ساتھ چلے جائیں. تو اس نے بھی انکار کر دیا. تو پھر ساتھ ہی کہتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ جہاز میں ٹریول کر کے آئی ہیں وہ خاتون اقصیٰ پیچھے بیٹھی ہیں، آپ ان کے ساتھ چلی جائیں. تو میں نے ان سے جا کے ریکویسٹ کی تو اس نے بھی مجھے انکار کر دیا کیونکہ اس خاتون نے شاید اس کو اشارہ کر دیا تھا اور اس عورت نے بھی کہا کہ نہیں میری سم تو میرے ہسبینڈ لے کے آئیں گے. پھر میں نے جو ہمارے بلڈنگ میں
جو ہمارے معلم تھا ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آئیں میں آپ کو سم لے کے دیتا ہوں. انہوں نے مجھے اسی وقت سم دلوائی, اس کو اوکے کیا, اور مجھے جب میرے فون میں انسٹال کر کے مجھے وہ سب کچھ کر کے دیا تو میں رات کو 12 بجے میری ریزورٹ تھی, اور پھر میری اس خاتون کی وجہ سے میری عشاء اور مغرب کی 2 نمازیں میری قضا ہو گئی. مطلب قضا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باجماعت نہیں ہوئی, قضا تو نہیں ہوئی لیکن باجماعت نہیں میں ادا کر سکی. باقی الحمدللہ میں نے 38 نمازیں باجماعت ادا کی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بھی میں کمرے میں موجود ہوتی تھی یا میں آتی تھی تو یہ میرے ساتھ آرگیو کرتی تھی, بحث کرتی تھی, کسی نہ کسی بات پر لیم ایکسکیوزز بنا کے میرے ساتھ وہ لڑنے کی کوشش کرتی تھی. کبھی لائٹ جلانے پر, کیونکہ میں بلائنڈ ہوں, میں نے ظاہر ہے لائٹ جلا کر ہی اپنے بیڈ تک پہنچنا ہے, کبھی اس پہ اعتراض. حالانکہ میں نے ان کو فلی ہینڈ دیا ہوا تھا کہ آپ میری تمام چیزیں استعمال کر سکتی ہیں. انہوں نے میری تمام چیزیں استعمال بھی کی, کیٹل, استری, میرے ہر چیز, میرے پین وغیرہ بھی, میرے مارکرز بھی, میری ٹیپس بھی. اور ایون کہ ایک دن میں نے اپنا میڈیکل والا پاؤچ کھولا تو انہوں نے 2 میڈیسن تھی جو میں کھاتی تھی ہربیوٹک کی, تو کہتی ہے یہ تو میرے ہسبینڈ بھی کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ لے لوں, تو میں نے الاؤ کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیں. اس نے اتنی چلاکی کی کہ اس نے اس میں سے میری 35 ٹیبلٹس ہی اپنے پاس رکھ لی. پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ مجھے کہتی ہیں کہ مجھے تیسرے چوتھے دن مجھے کہتی ہیں کہ آپ نے کچھ خریدنا ہے تو آئیں, میں آپ کو 7 دکان ہیں عبد خضرہ کے پاس, تو شاپس ہیں, تو میں وہاں لے جاتی ہوں. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو میں نے اپنے کچھ ریلیٹیوز کے لیے, اپنے بھانجوں بھتیجوں کے لیے میں نے کچھ چیزیں خریدی. تو مجھ سے آرگیو کر کے کہتی ہے کہ کیا آپ مجھے بھی چیزیں لے کے دیں گی؟ میں تو بہت پیسے تھوڑے لائی ہوں اور میرے پاس تو ابھی پرس نہیں ہے, تو کیا آپ میرے بچوں کے لیے بھی چیزیں لے کے دیں گی؟ تو میں نے کہا جی رضوانہ آپی, آپ اپنی چیزیں بھی لے سکتی ہیں, اپنے بچوں کے لیے بھی لے سکتی ہیں, بیٹے کے لیے لے رہی ہے تو بیٹی کے لیے بھی لے لیں. اس نے 3 واچز لیں اور ساتھ میں اس نے کچھ مررز لیے. اس کے بعد میں نے پیمنٹ کی, حالانکہ میں نے اپنی چیزوں کی 130 ریال دینے تھے, میں نے 210 کے قریب میں نے ریال اس کو پے کیے. اس کے بعد ہم واپس آ گئے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے بہت ساری جگہ سے خود شاپنگ کی اور اس نے میرے ساتھ بالکل بھی موو نہیں کیا, اور ایون کہ اس نے میرے ساتھ بالکل بھی مسجد نبوی میں بھی ایک دن بھی میرے ساتھ موو نہیں کیا. اس کے بعد کی کہانی میں آپ کو کل بتاؤں گی. کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے, آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا پلیز. میرے اس ویڈیو کو دیکھ کر اس پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا, اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا میں جو آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے بعد کسی بلائنڈ کے ساتھ ایسا بیہیو کرنا چاہیے, یہ مجھے ضرور بتائیے گا. تھینک یو.